ان عورتوں کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے کہ اسلام نے خواتین کو کچھ نہیں دیا، خواتین کو ان کے حقوق سے محروم کر دیا ہے، وہ یہ سنیں اور اچھی طرح سے ذہنوں میں بٹھائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عورتوں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا، اور خاص طور پر حجۃ الوداع کے موقع پر کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام کا ایک جمع غفیر موجود تھا، بہت بڑی تعداد صحابہ کرام کی موجود تھی، اور اس کے کچھ ہی عرصہ بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اس تاریخی خطبے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اور عورتوں کے حقوق کو نہ مارنا، عورتوں کی حق تلفی نہ کرنا، عورتوں کے حقوق ان کو ادا کرتے رہنا، بیٹی ہو تب بھی، ماں ہو تب بھی، بیوی ہو تب بھی، اس عورت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ اور میرے بھائیوں، جو لوگ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ خود اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانک کے تو دیکھیں کہ ان کے ہاں عورت کی کیا قیمت ہے۔ ان کے ہاں عورت کا مقام و مرتبہ اتنا ہی ہے جتنا راستے پر گری ہوئی ایک چیز کا مرتبہ ہوتا ہے۔ راستے پر اگر ایک گھٹیا سی چیز گری ہوئی ہو، بالکل یہی رتبہ جو ہے وہ اس عورت کا ہے جو ان کے معاشرے کے اندر رہتی ہے، جو جب چاہتا ہے وہ اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے۔ بے حیائی اور بے غیرتی کا ایک طوفان ہے جو ان کے معاشرے کے اندر موجود ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس طوفان کا رخ آج ہمارے معاشرے کی طرف۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کو عورتوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا عورتوں کے متعلق، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے حقوق اس خطبہ کے اندر بھی بیان فرمائے تھے، اور آپ نے فرمایا تھا وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ رِزْقُهُنَّ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان کا تمہارے اوپر یہ حق ہے کہ تم ان کو نان و نفقہ دو، ان کو کھانے پینے کے لیے اور ان کے لباس کے لیے خرچہ مہیا کرو، معروف طریقے کے مطابق، جو دستور چل رہا ہے اس کے مطابق ان کے نان و نفقہ کا انتظام کرو۔ تو اسلام نے اس طرح سے عورت کی تکریم کی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں ایک بات بڑی اہم ہے، جاہلیت کے دور میں عورت کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا، وراثت میں عورت کو اس کا کوئی حق نہ ملتا تھا، بیٹی کو اس کے باپ کی جائیداد سے کچھ بھی نہ ملتا، بیوی کو خاوند کی وراثت سے کچھ بھی نہ ملتا، اور ماں کو اس کی اولاد کے حصے سے کچھ بھی نہ ملتا۔ تینوں حالتوں میں، بیوی ہے تب، بیٹی ہے تب، ماں ہے تب، تینوں حالتوں میں اس عورت کو وراثت کے حق سے محروم کر دیا جاتا۔ اسلام آیا تو اسلام نے کیا کہا؟ اسلام نے کہا وَلِلرِّجَالِ نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ جس طرح مردوں کا حق ہے ان کے والدین اور ان کے رشتہ داروں کی چھوڑی ہوئی وراثت سے، اسی طرح عورتوں کا بھی حق ہے ان کے والدین کی وراثت سے، رشتہ داروں کی وراثت سے، ان عورتوں کا حق ہے مما قل منه او کثر، مال چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، نصیبا مفروضا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حصہ مقرر کر دیا گیا، عورتوں کے حصے مقرر کر دیے گئے، بیوی کا حصہ مقرر، ماں کا حصہ مقرر، اور بیٹی کا حصہ مقرر۔ سورۃ النساء کے ابتدائی رکوع میں، ابتدائی صفحات میں آپ اٹھا کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کس طرح بیان کیے، وراثت میں ان کے حصے کس طرح مقرر کیے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو وراثت میں حق دے کر اس کی تکریم کی ہے۔ یہ جھوٹ ہے کہ اس کو اس کے حقوق سے محروم کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کے دور میں اگر کوئی شخص اپنی بہن کو وراثت سے محروم کرتا ہے، اگر کوئی شخص اپنی ماں کو وراثت سے محروم کرتا ہے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو وراثت سے محروم کرتا ہے، تو اس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ جاہلیت کے دور سے تعلق رکھتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر یہ مسلمان ہوتا، اگر یہ اسلام کو ماننے والا ہوتا تو یقیناً یہ عورتوں کے حقوق ادا کرتا، یقیناً یہ عورتوں کو وراثت میں ان کا حق دیتا، بیوی کو بھی حق دیتا، بیٹی کو بھی حق دیتا، ماں کو بھی حق دیتا۔ لیکن کیا کہیے، آج مسلمان اسلام کو بلا بیٹھے،
مال کا حرص اور لالچ اس قدر زیادہ ہے کہ بہنوں کی وراثت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ماں کی وراثت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، بیوی کی وراثت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہی خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے مال اور دولت اکٹھا ہو جائے، بیلنس زیادہ سے زیادہ بڑھ جائے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ یہی مال ہمیں قبر کے اندر ہماری نجات کا باعث کرے۔ اور کبھی دیکھا آپ نے کہ کسی کی قبر میں اس کے ساتھ اس کا بیلنس بھی رکھا گیا ہو، اس کی جائیداد اور اس کا مال و دولت قبر میں دفنایا گیا ہو کہ تاکہ یہ مال اس کو چھڑوا سکے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مال پیچھے چلا آتا ہے، گھر والے پیچھے چلے آتے ہیں، اس کا عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اپنی ماؤں بہنوں کو اور بیویوں کو اور بیٹیوں کو کیوں وراثت سے محروم کرتے ہیں؟ کیا یہ جاہلیت نہیں ہے؟ جاہلیت کے دور میں تو ایسا تھا، اسلام کے آنے کے بعد ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے اس عورت کی تکریم کی ہے، اس کو مقام دیا ہے، اس کی عزت افزائی کی ہے، وراثت میں اس کو حصہ دیا ہے اور اس کے حصے مقرر کر دیے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں جاہلیت کے دور میں اس عورت پر کتنا ظلم ہوتا تھا کہ جب باپ فوت ہوتا تو بیٹا اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیتا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جن عورتوں کے ساتھ تمہارے باپوں کا نکاح ہوا تھا تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ تو بہت ہی بڑی بے حیائی ہے، بہت بری بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے۔ اسلام نے اس عورت کی اس طرح تکریم کی، باپ کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا حرام کر دیا اسلام نے۔ اور اسلام کے آنے سے پہلے جاہلیت کے دور میں دو بہنوں کو بیک وقت لوگ ایک شخص کے نکاح میں رکھتے تھے۔ ایک شخص دو بہنوں کو بیک وقت اپنے نکاح میں رکھتا تھا۔ اسلام آیا، اسلام نے اس بغیرتی کو بھی ختم کر دیا۔ اسلام نے کہا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم، آگے چل کر فرمایا وان تجمعوا بین الاختین، دو بہنوں کو ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے۔ اور یہ اسلام کی طرف سے تکریم ہو رہی ہے، یہ اسلام کی طرف سے حق تلفی ہو رہی ہے خواتین کی۔ یقیناً یہ تکریم ہے، عزت افزائی ہے ان خواتین کی، لہذا یہ جھوٹا پروپیگنڈا ختم ہونا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں اسلام نے عورتوں کو مردوں کے برابر اجر و ثواب میں برابر کا شریک قرار دیا۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما۔ یہ جتنی صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، 10 صفات اللہ نے ذکر فرمائی، 10 صفات رکھنے والے مرد اور ان 10 صفات کی حاملین خواتین، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ فرمایا اور ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا۔ خواتین کو مردوں کے برابر اجر و ثواب میں برابر کا شریک قرار دیا۔ اور جب خواتین بعض فطری کمزوریوں میں مبتلا ہوتی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ بعض فطری کمزوریاں بھی ہیں جو خواتین کے ساتھ لاحق ہیں، ان فطری کمزوریوں میں اسلام نے رخصتیں دی ہیں۔ وہ مجبوریاں جو ہیں خواتین کے ساتھ، ان مجبوریوں کے اندر اسلام نے خواتین کو جو اجازت دی ہے، رخصت دی ہے۔ ہر مہینے میں جب وہ مجبوری ہوتی ہے، اسلام عورت کو نمازیں معاف کر دیتا ہے۔ ان دنوں کے روزے معاف ہو گئے، ان نمازوں کی پھر قضا نہیں ہے، روزے بعد میں قضا کر لیں۔ یہ فطری مجبوریوں کے اندر اسلام نے رخصتیں دے کر ان عورتوں کی تکریم کی ہے، ان کی عزت افزائی کی ہے۔ تو یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں، جاہلیت کے دور میں خواتین کے ساتھ کیا ہوتا تھا، اسلام نے کس طرح سے ان عورتوں کے تحفظ کے لیے اور ان کی عزت افزائی اور تکریم کے لیے کیا کیا احکامات دیے اور کیا کیا تعلیمات آئیں اسلام کی طرف سے، ان کا میں نے ذکر کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ آج اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جس طرح سے جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ اور میرے اور آپ کے اوپر فرض ہے کہ ہم اسلام کا دفاع کریں، اسلام کے اوپر لگنے والے الزامات کا جواب دیں اور اسلام کی حقانیت کو ثابت کریں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو یہ حقائق پہچاننے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے. استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. عزیز بھائیو اور دوستو، اسلام نے خواتین اسلام کی تکریم اور ان کی عزت کے تحفظ کے لیے بعض مخصوص احکامات دیے ہیں ان خواتین کے لیے. اگر خواتین ان احکامات کی پابندی کریں تو یقیناً ان کی عزت میں اور اضافہ ہوگا اور یقیناً ان کی عزت کا مزید تحفظ ہوگا. ان کی عفت و عصمت پہ کوئی حرف نہیں آئے گا، مکمل طور پر تحفظ ملے گا اگر یہ خواتین ان احکامات پہ عمل کر لیں. تو ان خواتین ان احکامات میں سے، اسلام کے ان احکامات میں سے جو کہ خواتین اسلام کی عزت کے تحفظ کے لیے تجویز کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک حکم یہ ہے کہ عورتیں بغیر ضرورت کے گھروں سے باہر نہ نکلیں. عورتیں گھروں کے اندر رہیں، گھر کی چار دیواری کے اندر رہیں. اس کی جو گھریلو ذمہ داریاں ہیں وہ گھر کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے ان ذمہ داریوں کو ادا کرے، ان کو نبھائے، گھر سے بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلے. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ہی ٹھہری رہو. حکم ہے یہ اللہ رب العزت کا. کوئی عورت یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ حکم تو اللہ تعالیٰ نے ازواج النبی صلی اللہ